اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے سورہ الانفال کو۔ ڈیوائن ہیلپ کا نام دیا میں نے سورت کو۔ 75 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل یہ ایک مدنی سورت ہے جو جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ پہلی 40 آیات 9ویں پارے میں ہیں، باقی کی آیات 10ویں پارے میں ہیں۔ الانفال نفل کی پلورل ہے جس کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ مال۔ جنگ میں کامیابی کے بعد دشمن سے ملے ہوئے مال کو انفال کہتے ہیں۔ یہ صورت غزوہ بدر کے مال غنیمت سے متعلق نازل ہوئی۔ اس صورت میں جنگی قیدیوں، امن و امان اور مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق قانونی ہدایات موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ یہ صورت جنگ کے روحانی پہلو کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا آنا اور فرشتوں کی مدد کا شامل حال ہونا۔ ہم اس صورت سے لرن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑی ہوئی جنگیں بے لوث لڑی جاتی ہیں، جہاں بہادر لوگ سچائی کے لیے لڑتے ہیں، مالی فائدے کے لیے نہیں۔ جنگ بدر 950 دشمنوں کے مقابلے میں صرف 313 کا جذبہ ایمان بڑا ہی قابل ستائش ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ بدر سے پہلے کی دعائیں نہایت شاندار ہیں۔ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائیے، اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کون کرے گا؟ دیر تک گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ پھر یہ کہ مسلمانوں پر اونگ کا غلبہ آنا اور امداد کے لیے فرشتوں کا نزول، مشرکین کی تعداد کم دکھائی دینا، میدان بدر سے شیطان کا فرار ہو جانا، یہ سب ہمیں اللہ کی ایک گریٹ ڈیوائن ہیلپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر 20 مجاہدین 200 دشمنوں پر اور 100 مجاہدین 1000 پر غالب رہیں گے۔ اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی ہوئے، جن کو پھر فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ مہاجرین اور انصار کے لیے انعامات کی بارش ہوئی اور انہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ یوں ہم لرن کرتے ہیں کہ تعداد اہم نہیں ہوتی، بلکہ قوت ایمان ہی سرچشمہ حیات ہے۔ بدری اسپرٹ آج بھی بروئے کار لائی جا سکتی ہے، اگر اخلاص اعلیٰ پائے کا ہو اور ایمانی قوت اپنے عروج پر ہو تو یقیناً ڈیوائن ہیلپ اترتی ہے۔ یوں مزید غور کرنے سے ہمارے علم میں آتا ہے کہ اہل ایمان 5 خوبیاں رکھتے ہیں۔ اللہ کا نام لینے پر ان کا دل ادب و احترام سے کھل اٹھتا ہے۔ قرآن سن کر ان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایمان کی قوت اگر مضبوطی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں باہمی الفت ڈال دیتے ہیں۔ سچے مومن کسی اور سے آس امید نہیں لگاتے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، بدنی عبادت یعنی نماز پڑھتے ہیں،
اور مالی عبادت یعنی صدقہ دیتے ہیں، یوں کامل ایمان والے بلند و بالا مقام پر فائز ہوں گے، انہیں اللہ کی ہمیشہ رضا حاصل رہے گی۔ ہماری یہ بھی ٹریننگ ہو گئی کہ فتح رب کی طرف سے ہی آتی ہے اور ہمارے تمام معاملات کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہی کافروں کی آڈ سکیمز جو اہل ایمان کے اگینسٹ ہوتی ہے انہیں کمزور کرتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں واضح کیا گیا ہے کہ بری باتوں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، امانتوں کو قائم رکھنا ہے اور خیانت سے بچنا ہے۔ مال و اولاد آزمائش ہیں، تقویٰ کی مدد سے اس آزمائش سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈیوائن ہیلپ کے تناظر میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ نیک کام اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق اور مدد سے ہوتے ہیں، دل اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے۔ یوں دل جب دین پر قائم رہیں گے تو آج کے دور میں بھی بدری اسپرٹ کو زندہ رکھنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ڈیوائن ہیلپ ہماری مدد کرتی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔